بات یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے فرما دیا یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وہ ہمارے لیے قیامت تک وہ سند ہے، تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات آ گئی قرآن و حدیث میں تو سمجھ لیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے دو پہلو جو ہیں نکلتے ہیں، یہ جو آپ نے پہلا بتایا الراشی والمرتشی، حکم تو نہیں بدلے گا کسی صورت میں، لیکن ایک چیز ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جائز کام کے لیے اس کو رشوت دینا پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں رشوت دیتا تو پورا ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ اس کی پہلے والا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی بلیم لگا کے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا تو یہ بھی غلط تھا، تو وہ بیچارہ پھر کیا کرے گا؟ اور اوپر تک تو ایک ہی بات ہوتی ہے سب کی، اس کی کون سنے گا؟ تو اس لیے بعض اوقات بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب گناہ کی یا غلطی کی جو سرزد ہوتی ہے تو اس میں اگر تو اس غلطی یا گناہ کرنے سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہیں یا اختیار ہے، اور آپ نے اس اختیار کا یا آپشن کا غلط استعمال کیا اور وہ گناہ کر گئے، تو ظاہر ہے یہاں پر پھر حد لاگو تو ہوگی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اختیار نہیں، بلکہ آپ مجبور ہیں، اور مجبوری میں وہ غلطی کر رہے ہیں یا حکم عدولی آپ سے ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو جزا اور سزا کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے اللہ کریم تو سب جانتا ہے، تو وہ کسی اور انداز میں پھر کیا جائے گا۔ تو دوسری چیز جو من غشا فلیس منا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب اگر تو یہ تھوڑا سا اس میں سوچ بچار والی بات ہے کہ یہ کن کو مخاطب کیا گیا ہے، آیا کہ خاص لوگوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے یا عام مسلمانوں کو؟ اگر تو مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو خطرہ تو خیر پھر بھی ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔